مرچوں کے ذریعے نظر اتارنا یہ جو وارا جاتا ہے غلط ہے، بالکل غلط ہے. یہ تو ہندوؤں سے ٹرانسفر ہو. مجھ کو نظر لگ جانے کے بعد خواتین مرچ یا چینی جلاتی ہیں، برائے مہربانی رہنمائی فرما دیں. دیکھیں اس کے معاملے میں میرا موقف لینیٹ ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، جو تم میں سے اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہے وہ پہنچائے. اور مسلم شریف میں ایک اور حدیث ہے، تم اپنے زمانہ جہالیت کے دم بھی مجھ پر پیش کرو، اگر ان میں کوئی شرکیہ الفاظ نہیں تو انہیں ویسے ہی کرتے رہو. آپ کوئی بھی دم کر سکتے ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت نہ بھی ہو. دیکھیے بھائی نے ابھی کویسچن کیا تھا کہ نظر کا کوئی علاج بتائیں. بعض لوگ یہ لال مرچیں سر پہ گھما کے جلاتے ہیں، اس کا یہ کیا حکم ہے؟ دیکھیں نظر بد کے علاج کے لیے 3 دفعہ سورہ کوثر پڑھ کر دم کریں، بہت ہی بہترین ہے. اس کے علاوہ دوسرا قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں سورہ پڑھ کے دم کر دیں، انشاءاللہ نظر اترے گی. یا پھر یہ ٹوٹکے ہیں کچھ جو ہمارے گھروں میں استعمال ہوتے ہیں، لال مرچوں والا جیسے ہے، 7 لال مرچیں لے لیں اور جس کے بارے میں گمان ہے کہ اس پہ نظر ہے اس کے اوپر یوں اس طرح مٹھی میں پکڑ کے 7 دفعہ گھما لیں. پھر 1 بار یا 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کے اس پہ دم کریں اور انہیں چولہے میں جلا دیں. اگر تو ان سے دھانس آئے، دھانس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ناک میں چڑھ جائے اور کھانسی آنے لگے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جاتے ہیں، کھڑا ہونا مشکل ہوتا ہے، تو سمجھ لیں کہ نظر نہیں تھی، آپ کو صرف گمان تھا. اور اگر اس میں بالکل دھانس نہ آئے، اب قریب ہو کے کھڑے ہو کے سانس لے رہے ہیں لیکن آپ کی ناک میں کوئی دھانس نہیں آ رہی، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ نظر تھی. اس میں بہتر یہ ہے کہ ایک دفعہ ایسے اتار دیں تو ایک اور دفعہ اتار لیں کہ دھانس آنی چاہیے تاکہ اچھی طریقے سے نظر اتر جائے. پہلی مرتبہ مثلا نہیں آئی تو ایک اور دفعہ جلا لیں، پھر دوبارہ اسی طرح گھما کے تاکہ دھانس آ جائے، تو اس بات کی علامت ہے کہ نظر بالکل اتر چکی ہے. اور یہ ہمارا بھی مطلب ہمارے گھروں میں یہ رائج طریقہ ہے، یہ ٹوٹکا ہم نے دیکھا ہے. اور چونکہ یہ علاج کی صورت ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی اس میں لال مرچوں کو جلانا لازم آ رہا ہے. دیکھیں ارے بھائی، آپ جب کھاتے ہیں تب بھی تو آپ کے پیٹ میں جا کے غذا کا بہت سارا حصہ نالیوں میں بہتا ہے، تو کیا کھانا پینا چھوڑ دیں؟ جب ہم اپنے فائدے کے لیے کوئی چیز استعمال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں ہمیں اجازت دے دی ہے کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں جو کچھ ہے سب کا سب تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا ہے، تو ہم اپنے نفع کے لیے اس کو جلا رہے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. پیٹرول بھی جلتا ہے تو گاڑی چلتی ہے، گیس جلتی ہے تو ہمارا کھانا پکتا ہے. ایک چیز کو حاصل کرنے کے لیے دوسرے کو فنا کرنا پڑتا ہے بسا اوقات، تو اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے. بعض لوگ اپنی چھوٹی سی عقل کو، ننھی سی عقل کو استعمال کر کے اور اس طرح کی چیزوں پہ اسراف کا حکم لگا دیتے ہیں. یہ مطلب بیجا شریعت کے اوپر افتراء ہے، تو اس طرح کے ٹوٹکے استعمال کیے جا سکتے ہیں.